مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک یہ دولا بنا دولا بنا صحرا سجا ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب غوث الورا بہرے امام محمد رضا غوث الورا بہرے امام محمد رضا نیک سیرت ہو انہیں منیاتا خوبصورت نیک سیرت ہو یوسف کا تجھے دیتا مولا واسطہ بخش ان کی زوجہ کو یا رب تو توفیق حیات اس طرح میں کیا کریں یہ گھر کا گھر سب یا
على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مدد کعبہ ایمان تعالی علیہ وسلم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز نا خاکی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آج کی یہ محفل اجتماعی شادیوں کے موقع پر اس علاقے کے اندر منعقد کی گئی ہے انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد اسی شامیانے کے اندر اجتماعی شادیوں کا انعقاد کیا جائے گا اور تقریباً 30 جوڑوں کے اجتماعی نکاح کی محفل منعقد ہوگی جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے میں ان سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور بالخصوص ہمارے برادر عزیز جناب سید عبداللطیف باپو جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کو رواج دینے کی بے پناہ ضرورت ہے اس لیے کہ اسلام میں شادی کا جو تصور ہے وہ بہت سادہ اور آسان ہے اگر اجتماعی شادیوں کو اسی طرح فروغ دیا گیا تو ہم زنا پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور شادیوں کو آسان کرنے کی وجہ سے نکاح کی سنت کو جلدی ادا کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کر سکتے ہیں عام طور پر اجتماعی شادیوں کے اندر لوگ اپنے بیٹا یا بیٹی کے نکاح کرانے کو معیوب سمجھتے ہیں اچھا نہیں سمجھتے لیکن یاد رکھیں کہ گناہ کرنے سے تو بہت اچھا ہے کہ بے گناہی کے ساتھ اجتماعی نکاح کے اندر ہم اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کر دیں انشاءاللہ رب العزت اللہ کی توفیق سے میرے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر کی مدد سے آپ کے سامنے میں شادی کا اسلامی تصور اور نکاح کا اسلامی تصور پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جس آیہ کریمہ میں میاں اور بیوی کے تعلق کو بیان فرمایا ہے اسی آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے رشتے بڑے عظیم ہوتے ہیں رشتے بڑے مقدس ہوتے ہیں، رشتے بڑے معتبر ہوتے ہیں۔ اسلام میں
رشتوں کا لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، جس رب کی بارگاہ میں تم سوال کرتے ہو، اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ رشتہ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان سے صرف دوستی کا رشتہ ہے، سب سے حقیر ترین رشتہ اسلام میں دوستی کا ہے۔ حقیر ترین میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں کیونکہ آنے والی گفتگو میں آپ کو اس رشتے کی اہمیت بتانا ہے۔ دوستی کا رشتہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خون کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی کو دوست کہتے ہیں۔ جس سے علاقے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو دوست کہتے ہیں۔ جس سے محلے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو دوست کہتے ہیں۔ دوست محلے سے کوئی تعلق نہ ہو، علاقے سے کوئی تعلق نہ ہو، خونی رشتے سے کوئی تعلق نہ ہو، برادری رشتے سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی جہاں کوئی تعلق نہ ہو، صرف ایک انسان دوسرے انسان سے دلی طور پر قلبی طور پہ محبت کرنے لگے، اسی کو دوست کہتے ہیں۔ خون کا رشتہ اگر ہوتا تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتا، علاقائی رشتہ ہوتا تو اس کو کوئی نہ کوئی نام دیا جاتا، خطے اور قبیلے کا کوئی رشتہ ہوتا، برادری کا کوئی رشتہ ہوتا تو اس کو کوئی نام دیا جاتا۔ کوئی رشتہ نہیں ہے، بس چلتے چلتے کہیں ملاقات ہو گئی، ٹرین میں، ایئرپورٹ پر، گلی میں، کوچے میں، اور گفتگو ہو گئی اور ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے ایک سیکنڈ کے لیے کسی کو دوست بنایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اگر تم نے کسی کو دوست بنایا تو قیامت کے دن اس ایک لمحے کے بارے میں اللہ تم سے سوال فرمائے گا کہ تم نے اپنے اس دوست کا کتنا حق ادا کیا۔ حتیٰ کہ اگر اس دوستی کے لمحات میں تم کو 2 مسواک ملی، تب اس دوست کا حق یہ تھا کہ اگر وہ 2 مسواک میں ایک مسواک عیب دار تھی اور ایک مسواک بے عیب تھی، اگر تم نے عیب دار مسواک اپنے دوست کو دے کر بے عیب مسواک اپنے لیے رکھی تو تم نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ میدان محشر میں اس دوستی کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں سچا دوست کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی دوست کسی دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہے کہ چل، اور وہ دوست پوچھے کہاں، تو وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ اسلامی دوست وہ نہیں ہو سکتا جس نے پوچھ لیا کہ کہاں جانا ہے۔ دوستی کا حق تو یہ تھا کہ اگر کسی دوست نے کسی کے دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا چل، تو اس کو چاہیے تھا وہ چل دیتا، اسی کو دوستی کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جو سب سے حقیر ترین رشتہ ہے جس کو دوستی کہتے ہیں، اس کے حقوق کتنے ہیں؟ تو بتاؤ پھر خون کے رشتوں کے حقوق کیا ہوں گے، پھر بھائی کے رشتوں کے حقوق کیا ہوں گے، پھر اس کے بعد میاں بیوی کے رشتوں کے حقوق کیا ہوں گے، ماں باپ کے رشتوں کے حقوق کیا ہوں گے۔ اللہ اکبر! جب دوستی کے رشتے کا حق یہ ہے کہ اگر پانی مل جائے تو پہلے دوست کو پانی پلاؤ، اس کے بعد خود پیو، تو بتاؤ خونی رشتوں کے حقوق کیا ہوں گے۔ لیکن اللہ اکبر! لوگوں نے نہ رشتے جانے اور نہ رشتوں کے حقوق جانے۔ آج کل کے لوگ تو مطلب پرست ہو گئے، آج کل کے لوگ تو خود غرض ہو گئے۔ اللہ اکبر! اب خونی رشتوں میں بھی وہ محبت نہ رہی جو خونی رشتوں میں محبت رہنی چاہیے تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آپ کو بتاؤں، یہ خود غرضیاں تمہاری نماز سے بھی تمہیں مستفیض ہونے کا موقع نہیں دے رہی ہے۔ نماز کی جو برکتیں ایک مسلمان کو ملنی چاہیے تھی، آج وہ برکتیں ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ارے ایک ہی سجدہ انسان کو خدا کا ولی بنانے کے لیے کافی تھا، لیکن ساری زندگی نماز پڑھ کے انسان گناہوں سے تائب بھی نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل انسان نے صرف سجدے کو سب کچھ سمجھ لیا، سجدوں کے تقاضے کو وہ پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر انسان سجدوں کے تقاضے کو پورا کرے تو چند رکعتیں نماز اس کو اللہ کا مقرب بندہ بنا سکتی ہے، اس کو اللہ کا محبوب بنا سکتی ہے۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے بتاؤں، یہ جو خود غرضیاں ہیں، یہ جو مطلب پرستیاں ہیں، یہ جو ایک دوسرے سے محبت
محبت نہیں ہے، یہ جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے قیامت کے قریب پھولوں سے خوشبو چلی جائے گی، پھلوں سے لذت ختم ہو جائے گی اور دلوں سے محبت ختم ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں، پھول بے خوشبو کے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے پھل بے لذت نظر آتے ہیں، اور دلوں کے اندر محبت کا جو حال ہے وہ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا، جیسے اٹھ کر کے گیا اس کے خلاف بات شروع ہو جاتی ہے، یعنی دلوں کے اندر محبت نہ رہی۔ اللہ اکبر! اگر سگے بھائی نے ترقی کی تو دوسرا سگا بھائی اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، لیکن آئیے میرے آقا نے کیسی محبتوں کا ماحول پیدا کیا تھا۔ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الا لا ایمان لمن لا محبت له، آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں محبت نہ ہوگی وہاں ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سلسلے میں دوستوں کی بات کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جنگ کے اندر شریک ہے۔ ایسے میں ایک مجاہد زخمی ہو کر کے زمین پہ گرتا ہے، اور زمین پہ گرنے کے بعد وہ آواز لگاتا ہے العطش العطش العطش، پانی پانی کی آواز لگاتا ہے، پیاس کی شدت کا لوگوں کے درمیان اعلان کرتا ہے۔ ایسے میں ایک ننھی سی بچی جس کو جنگ کے موقع پر مجاہدین کو پانی پلانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، وہ بچی مشکیزہ لے کر اس مجاہد کے قریب آتی ہے، اور جیسی اس کے منہ میں پانی ٹپکانے کی کوشش کرتی ہے، عجیب اتفاق یہ ہوا کہ دوسرا مجاہد پھر زخمی ہو کر کے زمین پہ گرا، اور زخموں سے نڈھال اور چور وہ مجاہد وہ بھی وہی آواز لگاتا ہے، العطش العطش کی آواز لگاتا ہے۔ قربان جائیں! اللہ اکبر! ایک جنگی مجاہد کی پیاس کا احساس شاید ہندوستان کے مسلمانوں کو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں نہ کبھی جنگوں میں شرکت کی نوبت آئی ہے اور نہ کبھی اس میں زخمی ہونے کا ہمیں اتفاق ہوا ہے، لیکن اللہ اکبر! اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو اس وقت وہ زخمی ہو کر کے جب راستے میں تڑپتا ہے، اس کی پیاس کا احساس تم کر سکتے ہو کہ زخمیوں کی پیاس کا حال کیا ہوتا ہے۔ کار سے گرنے والے کو جب پیاس کی اتنی شدت لگتی ہے زخموں میں، تو جنگ سے زمین پہ گرنے والوں کو پیاس کی کتنی شدت ہوتی ہوگی۔ مگر قربان جائیں، مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کے اندر اور مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے سے ہمدردی، پیار اور محبت کا جو جذبہ پیدا کیا تھا، اس کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب وہ دوسرا مجاہد گرتا ہے تو پہلے مجاہد کے منہ کے قریب جو مشکیزہ لگا ہوا تھا، اس نے منہ پھیر کر کے اس ننھی سی بچی کو کہا، میری بیٹی پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلا دے، مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو ہے۔ قربان جائیں! اللہ اکبر! جیسے ہی وہ ننھی سی بچی اس مجاہد کے پاس دوڑ کر کے گئی، ایک حسین سا اتفاق لوگوں نے پھر دیکھا۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے قریب میں ایک تیسرا مجاہد زمین پر آ دھمکتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے العطش العطش العطش۔ اللہ اکبر! وہ کیا فکر تھی، وہ کیا سوچ تھی۔ آج خود غرضی کا ایک ذہن بنا ہے، اس دور میں قربانی کا ایک ذہن بنا تھا، ایثار کا ایک ذہن بنا تھا۔ جیسے ہی وہ ننھی سی بچی دوسرے مجاہد کو پانی پلانے کے لیے دوڑی اور اس کے منہ کے قریب مشکیزہ کیا، تو جیسے تیسرے مجاہد نے آواز لگائی، اس بچی نے کے سامنے دوسرے مجاہد نے کہا، بیٹی مجھے نہیں، مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے، جب پہلے اسے پلا دے پھر مجھے پلانا۔ اسی طریقے سے تاریخ میں اور بھی واقعات ملتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کروں، بچی جب تیسرے کے پاس گئی تو اس کی جان جا چکی تھی، دوسرے کے پاس آئی وہ بھی شہید ہو چکے تھے، پہلے کے پاس پہنچی ان کی گردن بھی لڑک چکی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ جذبہ تھا مسلمانوں میں کن کے لیے؟ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے، جن کو نہیں پہچانتے تھے ان کے لیے یہ جذبات تھے۔ آج کیا حال ہے؟ رشتوں کے تصور کو لوگ بھول گئے، رشتوں کی اہمیت کو لوگ بھول گئے۔ آئیے، رشتے بہت ہوتے ہیں، ماں اور بیٹے کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، بھائی اور بھائی کا رشتہ، لیکن سب سے زیادہ مقدس رشتہ
माँ बाप और औलाद का रिश्ता है, और सबसे ज्यादा कदीम और पुराना रिश्ता, तवज्जो करें, अब मैं रिश्तों के हवाले से बात करने लगा हूं, सबसे ज्यादा मुकद्दस रिश्ता माँ बाप का और औलाद का है, लेकिन सबसे ज्यादा कदीम रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है। माँ बाप के रिश्ते से पहले रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है, इसलिए कि सारे रिश्ते जमीन पर आकर के मिले हैं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में पैदा किया गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बाबा जान हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया। अब जरा देखें, आजकल के लड़के, नौजवान लड़के बीवी को पैर की जूती समझते हैं और पैर की जूती समझकर उसे खूब उस पे जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे तलाक दे देते हैं, कभी मारपीट का माहौल होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अच्छी तरह से याद रखो, ना औरतें पैर की जूतियां हैं कि तुम उन पे जुल्म करो, ना औरतें सरों का ताज है कि माँ बाप को और सबको छोड़ के उन्हीं के हो जाओ। जो औरतों को सब कुछ समझ ले, अपना किबला समझ ले और उनके फर्मा बरदार हो जाएं, ऐसे मर्दों पर भी हुजूर ने लानत की है, और जो लोग जुल्म करते हैं उनके लिए हलाकत की दुआ की है। तो फिर एतदाल का रास्ता क्या है? दरअसल बात यह है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने औरतों को मर्दों की बाईं पिसली से पैदा किया है, जो दिल के बहुत करीब है। तो पता चला न पैर में रखने की है और न सर पे रखने की है, वो दिल के करीब की पिसली से पैदा हुई है, वो दिल में रखने की चीज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अंदाजा तो करें औरत कितनी अहम है, औरत का इस्लामी तसव्वुर कितना अहम है, इस्लाम ने निकाह को कितना कीमती करार दिया है। अल्लाह अकबर। जन्नत में क्या चीज की कमी है? जन्नत कहते ही उसको है जिसमें किसी चीज की कमी ना हो। दुनिया में सब कुछ मिलेगा लेकिन कोई ना कोई चीज की कमी जरूर होगी। जैसे आप देखें, एक आदमी बहुत मालदार है लेकिन शुगर का मरीज है, मीठा नहीं खा सकता, ममानियत आ गई। ब्लड प्रेशर का मरीज है, नमक की चीजें नहीं खा सकता, इसी तरह से कुछ फल नहीं खा सकता। अच्छा, सब खा सकता है लेकिन पेट भरा हुआ है फिर भी कुछ नहीं खा सकता। इंसान कहीं ना कहीं पाबंद जरूर है, इसे दुनिया कहते हैं। जहां कोई पाबंदी नहीं उसे जन्नत कहते हैं। न आने पे पाबंदी, न जाने पे पाबंदी, न रहन सहन पे पाबंदी, न पहनने ओढ़ने पे पाबंदी, न खाने पीने पे पाबंदी, कोई पाबंदी नहीं, उसी को जन्नत कहते हैं। जहां आजादी ही आजादी है उसको जन्नत कहते हैं, और जहां पर कानून ही कानून है, ममानियत ही ममानियत है, जो है उसको दुनिया कहते हैं। उसी के लिए तो दुनिया को कहा गया दुनिया सिजनुल मोमिन, के दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जो है वो जन्नत है दुनिया। क्यों? इसलिए कि यहां पर मोमिन के लिए पाबंदियां हैं और काफिर के लिए आजादियां हैं। काफिर जो चाहे करे, उस पर कोई पाबंदी नहीं, और मोमिन के लिए आजाद जो है वो आजादी नहीं दी गई। कपड़े पहने इस्लामी कानून के मुताबिक, सोए इस्लामी कानून के मुताबिक, उठे इस्लामी कानून के मुताबिक, बात करे इस्लामी कानून के मुताबिक, लेकिन ऐसी कोई पाबंदी जन्नत में नहीं है। जन्नत में तो कोई इबादत भी नहीं है, अगर कोई सजदा भी करेगा तो उसको रोक दिया जाएगा, खबरदार ये दारुल अमल नहीं दारुल जजा है, सर उठाओ, जो सजदे किए थे उसकी लज्जतें यहां हासिल करो। वहां रोजा नहीं है, खाओ और पियो और वहां ऐश करो, उसी को जन्नत कहते हैं। तो जन्नत में बाग है, जन्नत में बहारें हैं, जन्नत में गुलजार है, जन्नत में हूरें हैं, जन्नत में सारी आसाइशें मौजूद है। लेकिन सारी जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिर भी वो लज्जत न मिली जो लज्जत के लिए जन्नत पैदा की गई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, मेरे अल्लाह तेरी जन्नत में सब कुछ है लेकिन कोई मेरी तरह नहीं है, कोई मेरा हमदम पैदा कर, कोई मेरा मोनिस पैदा कर, ताकि मैं उससे लज्जतें हासिल कर सकूं। जन्नत में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ औरत की अहमियत बताई जा रही है, औरत की अहमियत को बताया जा रहा है। हजरत आदम को सारी चीजें मयस्सर थी, फिर भी कहा कोई मेरी तरह पैदा कर। तो अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पिसली से जनाबे हव्वा को पैदा फरमाया। इससे पता चला अगर आपकी जन्नत में सब कुछ हो और बीवी ना हो तो इंसान वहां भी बीवी मांग रहा है। जब जन्नत
जन्नत में बीवी का मुतालबा है तो दुनिया में हर नेमत मौजूद हो और बीवी ना हो तो जिंदगी अधूरी होती है, नामुकम्मल होती है। इससे पता चला कि बीवी के बगैर आप सुकून का कोई तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर हजरत आदम की बाईं पिस्ती से जब हव्वा पैदा हुई तो हजरत हव्वा को देखकर, अब जरा यहाँ मेरे नौजवान तवज्जो करें, हजरत हव्वा को देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ बात करने के लिए चले। अल्लाह ने फरमाया रुको, ठहरो, अभी नहीं, अभी तुम हव्वा के करीब नहीं जा सकते। अर्ज की क्यों? क्योंकि आदम के अलावा कोई मर्द तो था नहीं। हजरत हव्वा पैदा की गई थी सिर्फ आदम के लिए, आदम की बीवी बनाने के लिए। जन्नत था, जन्नत का माहौल था, मासूम नबी आदम, महफूज हव्वा, जन्नत का माहौल जिसके बारे में कुरान कहता है इल्ला कीलन सलामन सलामा, वहां सलामती के सिवा कुछ नहीं है। वहां पाप नहीं, वहां गुनाह नहीं, वहां फवाहिशात नहीं, वहां लगवियात नहीं, वहां खुराफात नहीं। लेकिन अल्लाह ने कहा रुको, ठहरो, अभी तुम हव्वा से बात नहीं कर सकते। अर्ज की क्यों? इरशाद हुआ अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, इसलिए बात नहीं कर सकते। अब हमारे यहां जो शादी के बाद जल्दी से झगड़े शुरू हो जाते हैं मियां बीवी में, जो जिग शुरू हो जाती है, जो बेइत्मीनानी शुरू हो जाती है, फिर कभी कभी तलाक तक नौबत आती है, उसकी वजह क्या है कि मंगनी के बाद मंगीतर एक दूसरे के साथ फोन पे लंबी लंबी बातें करते हैं, कभी कभी वो एक दूसरे के साथ घूमने भी जाते हैं। माँ बेटी से कहती है बेटी जा, तेरा मंगीतर ही तो है, कल ही तो उसके साथ तेरी शादी होनी है, जा तू उसको समझ, वो तुझे समझे। उसका नतीजा क्या होता है कि शादी से पहले वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है जो शादी के बाद मिलना चाहिए।